والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم، الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا، میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صدر محترم معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کے دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانساروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت ہی دامن اور خالی ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ اکرام کی جماعت و جماعت ہے جس نے رب کائنات نے درسہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی کہ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا مقدس گروہ میں امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم و رضوان کا مزدہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہے، صحابہ اکرام کو تم خیر امت ان کے بلا واسطہ مخاطب ہے. حضرات، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے. قرآن میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، صحابہ اکرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کے جیالو صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ صحابہ ہے جو خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر خدائے حق اپنی زندگی بڑھایا. یہ وہ صحابہ ہے جو سروقم مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ
जिन्होंने नई नबी दुल्हन को छोड़कर सदाए जिहाद पर लब्बैक कहा। ये वो सहाबा है जिनको नाल को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये वो सहाबा है जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी। ये वो सहाबा है जिनको समुंदरों ने रास्ता दिया। ये वो सहाबा है जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह के दरबार रिसालत से उनका सहाबी का निजुम का मुद्दा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर आए मजहब इस्लाम के मतवालों, आज से 1400 साल पहले खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। हर फिरका नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फिरका नजात पाने वाला होगा। नजात पाने वाला वो फिरका होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर गामज़न हो। अफसोस और अफसोस, सहाबा के फज़ाइल नजर नहीं आते, महासिन नजर नहीं आते। किसी ने सच कहा है, आंखें हो अगर बंद फिर दीन भी रात है। आंखें हो अगर बंद फिर दीन भी रात है। इसमें बड़ा कसूर क्या है आफ्ताब का? कहीं उस्मान गनी की इज्जत को दागदार बनाया जाता है। वो उस्मान गनी जो सहाबी रसूल थे, खलीफा रसूल थे, वो उस्मान के बैत इज़्ज़ाम में खुद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ को उनका हाथ करार दिया। हज़रत अली व मुआविया की शान पर धब्बा लगाया जाता है। वो अली जो सहाबी रसूल थे, खलीफा रसूल थे, दामाद रसूल थे, अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल थे, जिनके वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई है। हसन बसरी का कौल है कि अमीर मुआविया की घोड़े की नाक के ऊपर का गुब्बार उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 दर्जे बेहतर है। उनकी शान में कहा जाता है कि वो खुद और उनके हुक्म से तमाम गवर्नर खुतबों मलसर मंबर हद अली को गाली देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने माल गनीमत और तक़सीम में उन्होंने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की खिलाफत वर्जी की है। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर इस बात का हद करें, सहाबा की हिफाजत